اگر آپ کا مریض کسی بھی وجہ سے 5 یا 7 دن سے زیادہ وینٹیلیٹر پر موجود رہتا ہے اور آئی سی یو میں داخل ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے ڈاکٹر آپ کے سامنے یہ سوال رکھیں کہ مریض کی مصنوعی سانس کی نالی جو کہ مریض کے منہ کے ذریعے ڈالی گئی ہے، جس کو ای ٹی ٹی کہا جاتا ہے اور جو آپ ابھی اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو نکال کر مریض کی گردن کے ذریعے ایک ٹیوب ڈائریکٹلی مریض کی سانس کی نالی میں ڈال دی جائے گی، جس کو ٹریکیوسٹمی ٹیوب کہا جاتا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے ایک چھوٹا سا آپریشن کرنا پڑے گا، جس کے لیے ہمیں آپ کے دستخط درکار ہیں۔ اور بطور مریض کے لواحقین جب آپ کے سامنے یہ سوال رکھا جاتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے مریض کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ٹریکیوسٹمی ٹیوب جو کہ ابھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ایک مصنوعی سانس کی نالی ہوتی ہے جو کہ ڈائریکٹلی گردن میں ایک چھوٹا سا کٹ لگا کر سانس کی نالی یعنی ٹریکیا میں ڈال دی جاتی ہے۔ اگر کسی موقع پر بھی آپ کے سامنے یہ سوال آپ کے ڈاکٹرز کی جانب سے رکھا جاتا ہے تو یقین رکھیں کہ یہ آپ کے مریض کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے، اور اس معاملے میں بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ ٹریکیوسٹمی کے متعلق بہت سی متس اور بہت سی مسکنسیپشنز ہیں جو کہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ٹریکیوسٹمی کا آپریشن سننے میں جتنا خوفناک لگتا ہے اتنا ہے نہیں، اور یہ آپ کے مریض کی زندگی بچا سکتا ہے۔ عمومی طور پر ٹریکیوسٹمی کرنے کا سوال اور ٹریکیوسٹمی کی کنسنٹ انہی مریضوں کے لواحقین سے لی جاتی ہے جو کہ ایک لمبے عرصے سے وینٹیلیٹر پر موجود ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ٹریکیوسٹمی کرنی پڑ سکتی ہے، جیسے کہ سانس کی نالی میں کوئی رکاوٹ ہو تو اس صورت میں بھی ٹریکیوسٹمی کرنی پڑ سکتی ہے، کوئی رسولی ایسی ہو جو کہ سانس میں دشواری کا باعث بن رہی ہو، اس صورت میں بھی ٹریکیوسٹمی کرنی پڑ سکتی ہے۔ پھیپھڑوں کے مسائل جیسے کہ نمونیا اور خاص طور پر ایسپریشن نمونیا جو کہ بزرگوں اور فالج سے متاثرہ افراد میں وینٹیلیٹر پر جانے کی ایک اہم وجہ ہے، اس صورت میں بھی کبھی کبھار ٹریکیوسٹمی کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی حادثے یا ایکسیڈنٹ میں اگر گردن یا چھاتی پر چوٹ لگے تو بھی ٹریکیوسٹمی کرنی پڑ سکتی ہے۔ حادثے کے بعد سویئر ٹرامیٹک برین انجری سے متاثرہ افراد میں بھی ٹریکیوسٹمی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سویئر ٹرامیٹک برین انجری کا تذکرہ میں اس ویڈیو میں کر چکا ہوں، جس کا لنک ابھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھیے گا۔ ٹریکیوسٹمی کی سب سے اہم وجہ وہی ہے جس کا تذکرہ میں ویڈیو کے آغاز میں کر چکا ہوں، ایک ایسا مریض جو کہ 5 یا 7 دن سے زیادہ وینٹیلیٹر پر موجود ہو، ایسے مریض میں بھی ٹریکیوسٹمی کرنی لازم ہو جاتی ہے۔ جن مریضوں کی ٹریکیوسٹمی کی جاتی ہے وہ ایک بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا علم ہونا مریض کے لیے اور مریض کے لواحقین کے لیے ضروری ہے۔ ٹیوب کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، ٹیوب اکثر اوقات سیکریشنز اور بلغم کی وجہ سے بلاک ہو جاتی ہے، جس کی صفائی کے لیے مریض کو یا اس کے لواحقین کو سکشننگ کرنا پڑتی ہے۔ عمومی طور پر جو ٹریکیوسٹمی کی جاتی ہے اس کے بعد مریض بول نہیں سکتا، لیکن آج کل ایسی ٹریکیوسٹمی ٹیوبز اویلیبل ہیں جن کے لگنے کے بعد مریض بول بھی سکتے ہیں۔ ٹریکیوسٹمی ٹیوب عموماً عارضی طور پر لگائی جاتی ہے، اور جیسے ہی مریض صحت یاب ہوتا ہے یا اپنی پرائمری انجری سے ریکور کر جاتا ہے یہ ٹیوب نکال دی جاتی ہے، لیکن کچھ مریضوں میں یہ ٹیوب پرماننٹلی بھی لگانی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر سویئر ٹرامیٹک برین انجری سے متاثرہ افراد میں ٹریکیوسٹمی ٹیوب مستقل طور پر بھی لگانی پڑ سکتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ جو مریض ایک مرتبہ وینٹیلیٹر یعنی مصنوعی سانس کی مشین پر چلا جائے وہ دوبارہ زندگی کی طرف واپس نہیں آ سکتا، ایسے ہی ٹریکیوسٹمی کے متعلق بھی کچھ متس پائی جاتی ہیں کہ جس مریض کی ایک دفعہ ٹریکیوسٹمی کر دی جائے وہ ساری زندگی اس ٹیوب کے ساتھ رہتا ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عمومی طور پر ٹریکیوسٹمی ٹیمپریری ہوتی ہے اور بعد میں اس کو ریورس بھی کر دیا جاتا ہے۔ ٹریکیوسٹمی ٹیوب میں کسی قسم کا کوئی درد نہیں ہوتا، اور اگر اس کی صفائی کا خیال رکھا جائے تو اس میں انفیکشن بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کے سامنے یہ سوال رکھے کہ مریض کی ٹریکیوسٹمی کرنی ہے تو بغیر کسی شش و پنج میں مبتلا ہوئے اس اجازت نامے پر دستخط کر دیں، کیونکہ یقیناً یہ آپ کے مریض کے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوگا۔ باقی صحت، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں سے بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ ان کی بھی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ شکریہ۔